یہ 2004 کے دسمبر تک ہم مذاکرات کرتے رہے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں اتفاق رائے ہوا اور 2005 کے جنوری یا فروری میں دونوں طرف سے اس پر دستخط ہو گئے. جب معاہدہ ہو گیا اور آپ نے ہمارے نصاب کو بھی جائز تسلیم کیا, آپ نے ہمارے مدرسے کے نظم و نسق کو بھی جائز تسلیم کیا, آپ نے ہمارے مالیاتی نظام کو بھی جائز تسلیم کیا, پھر اس وقت سے لے کر آج تک مدارس کے رجسٹریشن کیوں نہیں ہو رہی, مدارس کے اکاؤنٹ کیوں بند ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مسئلے کا حل نہیں چاہتے. آپ کسی طرح چاہتے ہیں کہ مدارس اشتعال میں آئے, سڑکوں پہ آئے, نوجوان کو اشتعال ملے, وہ بندوق کی طرف جائے اور پھر ریاست بندوق کی طاقت کو طاقت کے ساتھ مارنے کے لیے اس کو کوئی جواز مہیا ہو سکے. سو ہم نے آپ کو جواز مہیا نہیں کیا. ہم نے اس ملک کو پرامن ملک بنانے کی کوشش کی. تاہم ایک گروہ ضرور ہے جو پہاڑوں میں چلا گیا, جو بندوق لے کر کھڑا ہو گیا, لیکن وہ بندوق اٹھا کر جب افغانستان جا رہا تھا تو آپ نے افغانستان جانے کے لیے اس کا راستہ روکا. آپ امریکہ کے اتحادی بھی بنے, آپ نے ہوائی اڈے بھی دیے, فضائیں بھی ان کو دی, یہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں, ان فضاؤں سے گزر کر وہاں پر بمباری بھی کرتے ہیں, اور دوسری طرف اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے پاکستانی مجاہد بھی جا رہا ہے اور تم بھی اس کو تھپکی دے رہے ہو کہ آپ مجاہد ہیں. اور پھر انہی حالات میں ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے میں نہیں گیا ہوں, ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے میں نے افغانستان کا سفر نہیں کیا. میں نے دو ملکوں کے درمیان معاملات ٹھیک کرنے کے لیے سفر کیا, لیکن طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے ملک کے ISI کا چیف کیا ہے, اور اس نے وہاں پر ان سے کیا باتیں کی ہیں کچھ مجھے معلوم بھی ہے. سو اگر ان دہشت گردوں کو کوئی حوصلہ دلانے کا عمل ہے, وہ بھی آپ کے صفوں میں مل رہا ہے, ہمارے صفوں میں تو وہ ہم سے ناراض ہیں. آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں, مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں, مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے. میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں, میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں. شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں. آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں, میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے. کیا بتا سکتے ہو؟ آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا. ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے, لیکن ہے سینکڑوں میں. تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے. کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا, ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے. اپنے شہداء کی توہین, ان کی تذلیل, ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے, آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. پاکستان ایک ادارہ جاتی ملک ہے اور پوری دنیا ہے. ادارے متعین ہیں, ان کا دائرہ کار متعین ہے, ان کا دائرہ اختیار متعین ہے. اگر میں نے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے
اگر میں نے آپ کو ان کے اپنے دائرہ کار اور اس دائرہ کار کے اندر ان کی صلاحیتوں کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پالیسی ساز لوگوں، سپاہی نے تو آپ کا حکم ماننا ہے، پالیسی ساز تو آپ بڑے ہیں، میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قاعدہ اشارہ کوا، قاعدہ اشارہ کوا، آئین کا پاسبان، مظلوموں کا ترجمان، وکلا کا ترجمان۔ اور میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی بات کی ہے، اور یہ میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں نے بار بار کی ہے۔ قصور والی بات قصوروار ٹھہری۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ کلا حضرات ذرا اس پر بھی غور کریں کہ 48 گھنٹے کے بعد ان کو پتا چلا کہ میں نے یہ بات کہی ہے، اور ایک مولوی صاحب اگلے دن رات کو ایک کھانے پر میرے ساتھ بیٹھا ہے، مجھے مبارکباد بھی دے رہا ہے جلسے کی، اور اگلے دن رو رہا ہے بیچارہ۔ 48 گھنٹے کے بعد اس کو پتا چلا۔ وہ سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، تو کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں، تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا، اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی۔ تو یہ ہوتی ہے بدنیتی، صاف بدنیتی پر مبنی ایک جملے کی غلط تشریح کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہمارے میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور شہداء کے خاندانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہم ہیں، الحمدللہ صرف ہم ہیں جنہوں نے فوج پر خدا سخت وقت نہ لائے، میرے ملک پر خدا برا وقت نہ لائے، ورنہ جب میری فوج اپنے ملک کی دفاع کرے گی تو ان میرے فقیروں کو اپنے ساتھ مورچے میں شانہ بشانہ دے گی۔ آپ نے کبھی ہمارے اس جذبے کو اپریشیٹ کیا؟ قربانیاں ہیں۔ اگر پاکستان کا ایک سپاہی ملک کے لیے قربانی دیتا ہے اور اسی لیے وہ فوج میں بھرتی ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام تو فوج نہیں ہے، پھر میرے جمعیت علماء اسلام کے صفوں کے اندر سے بڑے اکابر سے لے کر عام علماء اور طلباء تک 200 سے زیادہ شہید کیوں ہم نے دیے؟ کس کے لیے دیے؟ تم نے اس قسم کی حرکت کر کے جمعیت علماء کے کارکنوں اور ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے، اور اب اس کا رد عمل آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہم نے ترتیب بنا لی ہے، میں چاروں صوبوں میں جاؤں گا، چاروں صوبوں میں وہاں کے عوام اور کارکنوں سے خطاب کروں گا، بڑے جلسوں سے بھی اور کنونشنوں سے بھی خطاب کروں گا، میں اپنا موقف لے کر آگے جاؤں گا۔ قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ۔ تم نے سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے۔ تم نے میرے علماء کو شہید کیا، علماء کرام شہید ہوئے، میرے استاد اور میرے شیخ
मौलाना हसन जान शहीद हो गए। मेरे वालिद साहब के शागिर्द रशीद वजीरिस्तान के उस्तादुल असातिज़ा मौलाना नूर मोहम्मद शहीद हो गए। मौलाना मेराजुद्दीन, जो मैं समझता हूं मेरा दायां बाजू था, तुमने उसको तोड़ा। और मैंने बाजावड़ में 100 जनाजे उठाए हैं एक जलसे के। मैं रोजाना पश्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं 2 या 3 जनाजे उठा रहा हूं। मैं तो आपके हर जनाजे पर आपके साथ रोया हूं। कभी याद है कि तुम भी मेरे जनाजे पर मेरे साथ रोए हो? मुझे कहते हो तुमने गलत बात की है। मैं कहता हूं तुमने अपने शुहदा की भी तजलील की है, फौज के शुहदा की भी तजलील की है, उनके खानदानों की भी तजलील की है, तुमने मेरे शुहदा की भी तजलील की है, तुमने उनकी भी बेतौकीरी की है। माफी कहते हो फजल रहमान मांगे? नहीं। आज अगर मेरी बात गलत है मुझे आप जरूर राय दें। आप कानून के माहिर हैं, मेरी रहनुमाई करें। मेरा मुतालबा यह है कि जिस फौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है उसको माफी मांगनी होगी। बेशक। हमने ऐसी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। भरोसा तुमने तोड़ा था, मगर खुद को सजा यूं दी कि फिर जो मिल गया मुझको भरोसा कर लिया उस पर। क्या बात है। अदब एतमाद की फजा तुमने पैदा की है। मेरे मुखालिफिन सारी जिंदगी कभी मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहते थे, कभी ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब है। क्यों? मेरी सियासत एतदाल की है। मैं मजहबी तबके से ताल्लुक रखता हूं और उसको इश्तिहाल देने के लिए पूरी दुनिया वसाइल इस्तेमाल कर रही है। उस माहौल में रहकर जब मैं अपने माहौल के एतदाल की राह दिखाऊंगा तो यकीनन कुछ नरमियां उसके अंदर आएंगी। कोई उसको कहता है तुम मुफाद परस्त हो, मौका परस्त हो, तुमने फलां जगह पर ये किया वो किया। नहीं, हमने हालात के मुताबिक पॉलिसी इख्तियार की और हम कभी हुकूमतों की ख्वाहिश पे नहीं चले। मैं अगर 88 में असेंबली में आया तब अपोजिशन में था। मुझे 90 में हराया, 93 में आया, मैं फिर अपोजिशन में था। मैं 97 में असेंबली में आया, मैं फिर अपोजिशन में था। तुमने मेरे खिलाफ उस वक्त भी गंदे प्रोपेगेंडे किए, गलीज तरीन प्रोपेगेंडे किए। कभी कहा डीजल परमिट खरीदिए हैं। भाई डीजल परमिट अगर मैंने लिया है तो दस्तावेज होगा ना, परमिट के मानी दस्तावेज। 2003-04 में आपने मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया। आज 2026 है, कहीं कोई उसका रिकॉर्ड का कोई पुर्जा तुम्हें आज तक मिल रहा है? प्लाजे ले लिए हैं, फैक्ट्रियां बना ली हैं, दुबई में होटल बना लिए हैं, 80,000 की लस्सी पी लिया। 2 दिन में होटल में ठहरा हूं, 80,000 की लस्सी पी ली हुई। शर्म भी नहीं आती इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए।